آج کا ہمارا عنوان روزہ توڑنے والی چیزوں پر ہے۔ کل ہم نے جہاں چھوڑا تھا اور مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 7 کا رکھا تھا، جس میں ہم نے کچھ ترجمہ آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے کیسے فرمایا۔ اسی میں ایک آگے آیت کریمہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور تمہاری عورتوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا رمضان کے مہینے میں رات میں۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ابتدائی دور میں پورے مہینے ایسا تھا کہ کوئی شخص اپنی عورتوں کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن پھر قرآن پاک نے آگے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو تم کر سکتے ہو، تو اسی لیے پھر ایسا حکم نازل ہوا کہ رات میں یہ حلال کیا گیا۔ روزہ توڑنے والی چیزیں بہت ہیں، ہم کچھ کا تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کریں گے سمجھانے کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر بھولے سے کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ دوسری فضیلت اس میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی روزے میں دھوکے سے بھول کر کھا لیتا یا پی لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ لیکن روزہ توڑنے والی چیزوں میں یہ اگر کوئی شخص کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عموماً کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمارے ساتھ دھوکے سے پیش آ جاتی ہیں جن سے آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم وضو کرنے بیٹھے اور ہم نے دھیان نہیں دیا، کلی میں غرارہ کیا اور ناک میں خوب پانی سیدھے چڑھایا، پانی جو ہے حلق تک پہنچ گیا، حلق کو محسوس ہو گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے روزے میں کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا یا ٹوٹ ہی گیا، تو اپنے آپ کھانا پینا شروع نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اپنے رہبر سے یا کسی عالم دین سے پوچھنا چاہیے کہ کھانے پینے کی اجازت ہے اس میں، کیونکہ اکثر کنڈیشنیں ایسی ہیں کہ روزہ ٹوٹ بھی جائے تو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے یا اتفاق ایسا ہوا کہ دھوکے سے کھا لیا یا پی لیا تو سوچتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، یا احتلام ہو گیا جسے اپنی زبان میں آپ نائٹ فیل کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی کی بس ایک کنڈیشن ایسی ہے قے کی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خود آدمی جان بوجھ کر کے الٹی کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کا دل بھی گھبراتا ہو تو آدمی سوچتا ہے کیسی یہ رک جائے، کیونکہ یہ بہت آدمی کو حالت اس کی خراب کر دیتی ہے الٹی آنا، تو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جان بوجھ کر کے، کیونکہ الٹی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں الٹی آئی ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کسی نے مباشرت فاحشہ کی، اپنے آپ کو غلط خیالات میں ڈالا اور اپنے جسم کا استعمال کیا، اپنے ہاتھ کا استعمال کیا اس نے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود بخود بیماری کے سبب سے یا غلط خیال سے اگر اسے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلے بہت ضروری ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ اس سے آپ کے ذہن کھل جائیں تھوڑے۔ اسی طریقے سے روزہ جن میں چھوڑنے کی اجازت تھی، اگر عورت ناپاکی کے دن چل رہے تھے، آدمی سفر پر تھا، گھر پہ واپس آیا، دوپہر میں واپس آ گیا، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ جو باقی بچا ہوا دن ہے اسے روزے کی طرح گزارے، جو بچا ہوا دن ہے اسے روزے کی طرح گزارے۔ یعنی عورت پاک ہو گئی، ناپاک تھی حیض کی حالت میں، دوپہر میں پاک ہوگی تو بچا ہوا دن اسے روزے کی طرح گزارنا ہے۔ اسی طریقے سے عورت نے روزہ رکھا رات میں
اور دن میں اسے مہاماری ہو گئی، ناپاک ہو گئی، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، عورت کو اجازت ہے کہ کھا پی سکتی ہے، عورت کو اجازت ہے، لیکن اس دن کی قضا رکھنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے جس دن بیچ دن میں پاک ہو گئی، پہلے سے ناپاکی تھی، تو اب بچا ہوا دن اسے روزے کی طرح گزارنا ہے، بچا ہوا دن روزے کی طرح، لیکن اس دن کی اسے قضا بھی رکھنی ہے، اس دن کی اسے قضا بھی رکھنی ہوگی۔ تو یہ روزے کے بہت اہم مسائل ہیں۔ 3 مسئلے روزے کے تعلق سے اس وقت خاص چلتے رہتے ہیں، وہ یہ کہ آنکھ میں دوا ڈالنے کا مسئلہ، کان میں دوا ڈالنے کا مسئلہ، اور ناک میں دوا ڈالنے کا مسئلہ۔ ہم طبی طور پہ اور شرعی طور پہ دونوں طور پہ آپ کو ہم یہ 3 طریقے بتائیں گے تاکہ آپ کے سامنے خلاصہ ہو جائے کہ روزہ ٹوٹنے کی حقیقت کیا ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ آپ متفقہ طور پہ سن لیجیے۔ کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے مطلقاً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سب کا اتفاق ہے، علماء کا بھی اور طبی طور پر بھی، کیونکہ سب کو معلوم ہے، تجربہ بھی ہے کہ ناک میں کوئی چیز ڈالیں سیدھی حلق میں جاتی ہے۔ اب اس کی کنڈیشنیں کچھ سن لیجئے۔ ہمارے جسم میں 2 طریقے سے غذائیں جاتی ہیں، ایک منفذ کے ذریعے یعنی راؤٹ کے ذریعے ڈائریکٹ چلی جاتی ہے، جیسے منہ کے ذریعے، آدمی شرمگاہ سے بھی کوئی چیز داخل کرنا چاہے چلی جائے گی، آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، ڈائریکٹ جسم میں چلی جائے گی۔ ایک چیز ہمارے باڈی میں مسام کے ذریعے جاتی ہے، مسام بولتے ہیں جو جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے چھید ہیں، انہیں بولتے ہیں مسام، توجہ فرمائیں، اسے کہتے ہیں مسام۔ اور جو باہر سے ہمارے جو چھدرا دکھ رہے ہیں بڑے بڑے، جن سے کھانا پینا ہم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں منفذ، راؤٹ، انگلش میں کہیں گے راؤٹ۔ اگر منفذ کے ذریعے کوئی چیز معدے تک جاتی ہے، میں اصول بتا رہا ہوں روزہ توڑنے کا اصول، پھر ہم ان تینوں چیزوں پہ پھر تذکرہ کریں گے۔ منفذ کے ذریعے کوئی چیز جاتی ہے تو مطلقاً روزہ ٹوٹ جائے گا، اور مسام کے ذریعے جاتی ہے تو بھلے ہی معدے میں پیٹ میں چلی جائے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب مثال کے طور پہ سن لیجیے، کسی شخص کے سانپ نے کاٹ لیا تو سانپ کا زہر پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، دھیرے دھیرے معدے میں چلا جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن سانپ کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ چیز مسام کے ذریعے ہمارے جسم میں گئی۔ اسی طریقے سے ہم پانی میں پڑے رہے تو ظاہر سی بات جسم روزے میں اور تیز پانی پیتا ہے، اوپر سے آپ نہائیے، آپ کا روزہ ہے تو بہت تیز جسم آپ کا پانی پیے گا، کیونکہ اندر سے تو پانی مل نہیں رہا تھا، اوپر کو پانی کو جلد کو پانی کی ضرورت تھی، تو پانی بہت تیز جسم پیے گا، لیکن غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ چیز جو ہے مسام کے ذریعے باڈی میں جا رہی ہے۔ اسی سے ہم نے مسئلہ نکالا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے اور روز انسولین لیتا ہے، خواہ پیٹ میں لگاتا ہو، چاہے باڈی میں لگاتا ہو، چاہے ران پہ لگاتا ہو، چاہے اپنی نس میں لگاتا ہو، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کے لیے آسانی ہے۔ اگر شوگر کا مریض انجیکشن لگا کے روزہ رکھ سکتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ انجیکشن لگائے اور روزہ رکھے، اس پر فرض ہو گیا، کیونکہ اگر اسے امید ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا شوگر میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میری بیماری بڑھ جائے گی اور میں برباد ہو جاؤں گا، تو حکم رخصت ہے کہ چھوڑ دے، آسانی والے دنوں میں قضا رکھ لے، اور نہیں رکھ سکتا تو کل جو ہم نے بتایا تھا اس کا فدیہ دے، یعنی صبح اور شام ایک فقیر کو کھانا کھلائے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ لیکن اگر انجیکشن لینے پر روزہ رکھ سکتا ہے تو اجازت ہے کہ اب تو انجیکشن لگا کے روزہ رکھنا ہے، فرض ہو گیا، کیونکہ انجیکشن ہمارے معدے میں پیٹ تک مسام کے ذریعے جاتا ہے، منفذ کے ذریعے نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے اب علماء نے اس پر تحقیق کی، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کان میں تیل چلا جائے، کان میں تیل ڈال لے کوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کی 3 کنڈیشنیں ہیں، انٹرنل، آؤٹر، مڈل، 3 چیزیں، بیچ میں ایک اندر کا حصہ، ایک باہر کا حصہ۔ کان میں، اس میں بھی جن علماء نے لکھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ان کے لیے ہے جن کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو، کیونکہ کان کا پردے میں ہمارے مسام ہیں، جیسے جسم پر جو چھید ہے ہمارے کان کے پردے میں ایک کھال ہے، اس پر یہ چھید ہے، اگر اس پہ دوا پڑے گی تو پھر دوا مسام کے ذریعے باڈی میں جائے گی، جس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر پردہ پھٹا ہوا تو ڈالتے ہی دوا حلق میں آ جائے گی۔
تو روزہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ تب ٹوٹے گا جب کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو، اور کان کا پردہ صحیح ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ کے مسئلے پر آئیے۔ آنکھ کے مسئلے میں جدید تحقیق یہ ہے، طبی نئی تحقیق سائنسدانوں کی، کہ آنکھ میں منفذ نہیں ہوتے، آنکھ میں منفذ ہوتے ہیں، مسام نہیں ہوتے، یعنی آنکھ میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ مادے میں سیدھی جاتی ہے، ناک کے جسم کی طرح اوپر سے۔ اسی لیے کچھ کتابوں میں پہلے لکھا ہوا تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نئی تحقیق یہ ہے علماء کی بھی، طبی طور پر بھی، کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ جو ہم آپ کو بتا چکے، لیکن جن علماء نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کی تحقیق یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ روزے میں ہم خوشبو لگا سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جیسے بغیر روزے کی یہ سنت ہے، روزے میں بھی سنت ہے۔ اب سرمے کے تعلق سے تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ جب جس پر ہمیں رسول اللہ کا قول مل جائے تو ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو سرما کا تو متفقہ فیصلہ ہے کہ سرما روزے میں لگا سکتے ہیں، کسی حال میں بھی سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، سرما جو ہم لگاتے ہیں وہ آنکھ کی پاؤں پر لگاتے ہیں، یہ جو پاؤں دکھ رہی ہے آنکھ کی، اس پر سرما لگاتے ہیں، اور سرمے جب ہم لگاتے ہیں تو سرمے کا اثر جو ہوتا ہے وہ حلق میں نہیں جاتا، اگر کبھی آتا بھی ہے تو سرمے کا اثر بندے کی ناک میں آ جاتا ہے، ناک میں آتا ہے، لیکن وہ بھی بہت کم۔ لیکن سرمے پر ہم اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ نے صاف فرمایا کہ روزے میں سرما لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسام کے ذریعے باڈی میں کوئی چیز جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ ایسے بھی ہے کہ اگر ہم سر میں تیل ڈالیں، کتنا ہی ڈال لیں، ہے نہیں ہے، سر میں تیل سر جو ہوتا ہے تیل پی لیتا ہے، تو پتہ چلا باڈی میں تیل گیا تو مسام کے ذریعے گیا، جو اوپر چھدرائیں ہیں چھوٹی چھوٹی باڈی کے، تو ان کے ذریعے۔ تو میں نے مذہب حنفی کا آپ کو ایک اصول بتا دیا، یہ اصول ہے اصل، کہ اگر کوئی چیز منفذ کے ذریعے باڈی میں جائے، راؤٹ کے ذریعے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مسام کے ذریعے جائے جو چھوٹے چھوٹے چھدر ہوتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک اصول تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ باقی جتنے مسئلے ہیں، انجیکشن کا مسئلہ ہو، ڈرپ کا مسئلہ ہو، الٹی کا مسئلہ ہو، اسی سے اکثر مسئلے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر باڈی سے خون نکلا تو لوگ سوچے کوئی سوچے روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے خون جسم کے اوپر کے چھدروں سے نکلا ہو، یعنی چوٹ لگ گئی ہو، اور چاہے خون جو ہے منہ سے نکلا ہو۔ لیکن منہ میں کوئی چیز رکھنے کے تعلق سے فقہا فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کوئی چیز منہ میں نہیں رکھنا چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اگر کوئی چیز منہ میں رکھی ہے تو ہو سکتا ہے گھل کر کے وہ چیز پھر حلق میں نیچے محسوس ہو جائے، اس کا حلق میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہو جائے، یا حلق میں اس کا سواد محسوس ہو جائے، اسی لیے علماء نے فرمایا منہ میں روزے کی حالت میں کوئی چیز نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شرمگاہوں کے تعلق سے مسئلہ ہے کہ عورت کو بھی اور مرد کو اپنے پیچھے کے استنجے کے تعلق سے خیال برتنا چاہیے، زیادہ مبالغے سے روزے کی حالت میں استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہکنا رکھنے کی جو جگہ ہے، اگر وہاں تک مبالغے کے ساتھ کوئی استنجا کرے، اگر ٹھنڈک محسوس جسم میں ہو جائے، جیسا کہ بواسیر کی بیماری کچھ لوگوں کو ہوتی ہے تو اس مقام میں وہ کچھ لوگ دوا رکھ لیتے ہیں، حالانکہ روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان کنڈیشنوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر ایسی کنڈیشنیں ہو جائیں تو اس میں روزے کی قضا کرنا ہوگی آپ کو، اور جو بچا ہوا دن ہے وہ بھی روزے کی طرح گزارنا ہوگا۔ یہ تو میں پہلے اصول بتا چکا کہ روزہ اگر ٹوٹنے کی کوئی کنڈیشن بن بھی جائے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اب ہم دن میں کھانا پینا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ بچا ہوا دن روزے کی طرح گزارنا ہوگا۔ اسی طریقے سے صبح صادق ہوئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، ہم نے کھانا پینا شروع، ہم کھاتے پیتے رہے، بعد میں ٹائم دیکھا ارے سحری کا ٹائم تو ختم ہو چکا تھا اور ہم کھاتے پیتے رہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ اس روزے کو بھی پورا کرنا ہے، اور رمضان کے بعد اس روزے کو قضا بھی رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی اذان ہوئی، کسی نے دھوکے سے سمجھ بیٹھا کہ مغرب کی ہو رہی ہے اور اس نے کھا لیا، بعد میں پتہ چلا ارے یہ تو عصر کی اذان تھی، مغرب کی تھی نہیں۔ تو جو بچا ہوا دن ہے عصر سے مغرب کے درمیان جب بھی کھایا ہو دن میں، تو بچا ہوا دن اسے روزے کی طرح گزارنا ہوگا، اور اس دن کی اسے قضا بھی رکھنی ہوگی۔ تو پتہ چلا روزہ ٹوٹنے کی کنڈیشنیں چاہے کفارہ لازم ہونے کی ہو، چاہے قضا رکھنے کی ہو،
بچا ہوا دن اسے روزے کی طرح گزارنا پڑے گا اور اس دن کی اسے قضا بھی رکھنا ہوگی۔ بس عورت کے لیے اجازت ہے کہ اسے روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے، ناپاک ہو جائے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کھا پی سکتی ہے اگر روزے کی حالت میں۔ لیکن دوسری اس پہ پابندی ہے کہ اگر آج اس نے روزہ نہیں رکھا تھا لیکن اتفاق سے دوپہر میں پاک ہو گئی، حیض سے فارغ ہو گئی، تو بچا ہوا دن اپنا روزے کی طرح گزارے گی اور اس دن کی قضا بھی رکھے گی۔ اسی طریقے سے کوئی مسافر سفر سے آیا یا نابالغ تھا بچہ، بالغ ہو گیا، تو اسے بچا ہوا دن روزے کی طرح گزارنا ہوگا۔ ہمیں آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بچوں کو جب 10 سال کے ہو جائیں، بلکہ 7 سال سے ہی انہیں تاکید کریں، سحری میں اٹھائیں، ان کی عادت ایسی بنائیں، انہیں افطار میں بٹھائیں تاکہ ان کی روزہ رکھنے کی عادت بنے، اور 10 سال کے جب ہو جائیں تو ان کو مار کر کے روزہ رکھوایا جائے۔ جب اتنی بڑی پابندی آ گئی تو جو عموماً بچے ہماری صفوں میں لگ جاتے ہیں، اس مسئلے کو بھی سن لیجئے۔ اگر کوئی بچہ 10 سال کا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے طریقے کو جانتا ہے اور صحیح سے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا اور صحیح پڑھ رہا ہے، بھلی وہ 8 سال کا ہو، تو اس کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسے ہٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے، اس پر نماز پڑھنے کا حکم بھی لگ چکا، کیونکہ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم لگ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے 7 سال کا جب بچہ ہو تو اسے سحری میں اٹھائیں، سحری ساتھ کھلائیں، بھلے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اسے عادت بنائیں اور افطار میں ساتھ بٹھائیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ مار کر کے اس سے روزہ رکھوائیں، تاکہ جب تک وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، 13 سال میں 12 سال میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ یہ ہیں روزہ توڑنے والی چیزیں۔ جو کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو وہ دوبارہ اس کو پوچھ لیں۔ اللہ